بنی اسرائیل کی ایک مشہور فاحشہ عورت تھی جس نے توبہ کر لی، لیکن یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھ لوں تب تک ایمان نہ لاؤں گی۔ ایک دن اس نے چست لباس پہنا اور اپنی دیگچی بیچنے بازار چلی گئی۔ ہر تاجر نے دیگچی کے بجائے اس کے جسم کی بولی لگائی اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شوہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کاشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات کو ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار الجرار بن کاشف کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم الجرار بن کاشف میرے گھر آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد اس فاحشہ نے اس بزرگ سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس بزرگ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں اس وقت تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی اور اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے اور گھر میں فاقوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی طرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکے سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبے ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبے ساز اس دیگچی کی بجائے اس کے بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھائی تو اکثر تانبا ساز اس کے ہاتھ ہی پکڑ لیتا۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکے کی آفر کرتا اور یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ چوتھی سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ کسی ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچو گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کے میز پر رکھ دی۔ اس بارش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے کردار اور رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیگچی کے ہی پیسے دیے۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنائی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبے ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا کہ 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔
وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں میں ایک غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی مجھے بھی اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسم کے پجاری ہیں۔ آخر میں اسی بارش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبے ساز نے پوچھا، 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کاشف، جنہوں نے اس فاحشہ کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی، وہ عابد کہتا ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ ہونے والے دونوں واقعات میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق میں سے دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبے ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کاشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے تو 2 سکوں سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ماہ تک اس بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اسی لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اور میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنے، اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بے شک غربت کی مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئے آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور شرور سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورت